قرآن کریم نے جو حقائق دیے تھے میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ ابدی ازلی قیامت تک کے لیے غیر متبدل، اور انہی اصولوں اور قوانین پر تو وہ نظام متشکل ہوا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ لہذا وہ الگ دین کلے ہی کہا ہے قرآن نے، قیامت تک جتنے نظام بھی انسان خود وضع کرے گا ان پر یہ نظام غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے تو اس نظام کو اپنے ہاتھ سے بحال کر دیا، بدل دیا، تبدیل کر دیا، ملوکیت آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، مذہبی پیشوائیت آ گئی، آبائیت آ گئی، غیر یک نفسیر سب نفسیر گیر آ گئے تھے۔ لیکن کیا اس سے وہ حقائق ابدی ختم ہو گئے؟ ان کی تاثیر نام ہو گئی؟ وہ اسی دور کے لیے تھے، پھر دنیا اس سے معروف ہو گئی؟ کیا بات یہ نہیں ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ قوانین خداوندی کبھی معطل نہیں ہوتے، کبھی منسوخ نہیں ہوتے، کبھی بے تاثیر نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی خصوصیات جو ہے کبھی تھی دوسرے زمانے میں وہ ختم ہو گئی۔ ابدی قوانین ہمیشہ تک کے لیے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان میں وہی صلاحیت ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جماعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو ان قوانین کو لے کر اٹھتی ہے اور اس کے مطابق یہ نظام قائم کرتی ہے تو وہ نظام چند دنوں کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جماعت باقی نہیں رہتی تو وہ چند دنوں کے اندر قائم ہونے والا نظام محفوظ شکل میں تو ہمارے سامنے نہیں رہتا۔ یہ حقائق اسی طرح سے آگے چلتے رہتے ہیں زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے۔ اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ خدا کے دن ہے ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا۔ یہ حقائق، یہ ابدی مسلمات، یہ اصول جو ہیں اس نظام کے، اب یہ خدا کے ایام کی رفتار سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 30,000 سال کے عرصے میں خدا کا ایک دن پورا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے 30,000 سال کے عرصے میں یا جہاں آج ہم کھڑے ہیں 1400 سال کے بعد، آج دنیا جتنے اس نے نظام خود وضع کیے تھے ان سے مطمئن ہو گئی ہے؟ اقوام عالم نے یہ کہا تھا کہ فکر انسانی یا انسانی عقل تنہا کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ انسانی مشکلات کا حل دریافت کر لے۔ یہ دعویٰ ہے سیکولرزم کا، یہ دعویٰ ہے یورپ کی موجودہ تہذیب کا، یہ دعویٰ ہے اس وقت ساری دنیا کا۔ سوال یہ ہے کہ تنہا فکر انسانی کی روح سے جو اصول نہیں، جو نظام وضع کیے انسانوں نے، کیا خود اس نظام کے وضع کرنے والے اپنے خود وضع کرنا نظاموں کے ہاں سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر ان کے ذہن میں جو نقشہ ہے کہ بھائی اگر ایسا کہیں سے نظام مل جائے تو پھر اس سے نجات ہو سکتی ہے، وہ تصور اور نقشہ ان کے ذہن میں کیسا ہے؟ پہلا مرحلہ تو میرے سامنے یہ آئے گا کہ کیا اقوام عالم اپنے خود وضع کردہ نظاموں سے مطمئن ہو گئی ہوئی ہے؟ یہ نظام جو ہے اس کے شعبے تو بہت متعدد ہیں، لیکن اس کے ستون جسے کہتے ہیں، پلر جسے آپ کہتے ہیں، وہ 3-4 شعبوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے نظام حکومت، اہم ترین شعبہ انسان تمدنی حیوان ہے، جس نے مل جل کر رہنا ہے،
جب بھی مل جل کر رہے گا تو باہمی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، تنازعات پیدا ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، ان کے مٹانے کی کوئی شکل ہونی چاہیے۔ اگر شکل نہیں ہوگی تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، جس کے پاس شیر کی ضرورت ہوگی وہ ہر ہرن کو کھا جائے گا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل لے گی۔ نظام حکومت کے معنی یہ ہے کہ انسانی تمدن کا دار و مدار طاقت کے اوپر نہ رہے، قانون کے اوپر رہے۔ پہلی چیز تو یہ، اگر کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ خود قانون بنائیں اور ان قوانین سے دوسرے انسانوں کی ہدایت کرائیں، تو یہ تو پھر انسانوں کی حکومت انسانوں پر ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس بات میں ایک اصول دیا، ایسا عظیم اصول عظیمانِ من کہ یہ جو تصور ہے حکومت کا، انسانوں کا دوسرے انسانوں پر حکومت، اس کی جڑ بنیاد کو کاٹ کر رکھ دیا، فرمایا کہ ماں جانا لے گا الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ قرآن عزیزاً من اتنا ہی کہہ کے آگے نہیں بڑھ گیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ آگے تشریح کی کہ خواہ اس کے ہاتھ میں حکومت کیوں، خاص ضابطۂ قوانین کے وضع کرنے کے اختیارات کیوں نہ ہو، اور آگے یہ ہے عزیزاً من خواہ اس کو نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے معصوم بن جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں کیا اصول دیا ہوا، کتاب والحکم والنبوۃ، پھر وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے معصوم بن گئے، نہیں، اسے یہی کہنا چاہیے کہ نہیں، آؤ ہم تم انہیں نہیں، آؤ ہم سب مل کے ایک خدا کے مطیع اور عقائد خدا کے۔ اب یہ چیز تو پھر نظری خدا کے مطیع اور معصوم کس طرح سے؟ وہ کہتا ہے میں بھی خدا کی اطاعت کراتا ہوں، حمان کہتا ہے میں بھی خدا کی اطاعت کراتا ہوں، اور اپنی اطاعت کرنے والا یہی کہتا ہے کہ میں تو خدا کی اطاعت کراتا ہوں۔ حیوان حکومت سے بھی یہی صدایں آتی ہیں کہ یہ اطاعت خدائی کی اطاعت ہم کراتے ہیں، ممبر و محراب سے بھی یہی کچھ آتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے، خدائی کی آوازیں کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں چھوڑ دیتا قرآن اس بات کو وضاحت نہ کرتا تو یہ سارے خدا کے نام پر اپنی اپنی عطایتیں کراتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عطایت صرف خدا کی، معصومیت صرف خدا کی، اس کا عملی ذریعہ کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس کا عملی ذریعہ ہے اس کی کتاب کی معصومیت اور عطایت کرائی جائے، یہ ہے خدا کی عطایت۔ یہ خدا کی اطاعت جو ہے، اس کی خدا کی کتاب کی اطاعت جو ہے، کس طرح انسانوں کی اطاعت سے رہائی دلاتی ہے، بات واضح ہے۔ اطاعت کی بات یا تو لاقانونیت ہوگی، اس کا دور اب ختم ہو گیا، اب قانون کی روح سے اطاعت اور معصومیت ہوتی ہے نا۔ قانون اگر انسانوں کا وضع کرتا ہو تو انسانوں کی معصومیت ہو جائے گی نا، قانون انسانوں کا وضع کرنا ہو ہی نا۔ کسی انسان کو قانون وضع کرنے کا حق نہ دیا جائے، یہ ہے آزادی انسانیت کی۔ خدا کے دیے ہوئے قوانین کا ضابطہ اس کی